نہیں ہے تو بنیاد اگر درست نہیں ہے تو اس کی عمارتوں کی جو دیواریں ہیں کیا وہ صحیح ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز، مشرکین مکہ نے کیا جواب دیا؟ مشرکین مکہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ان معبودوں کو پکارتے ہیں، ہم جو اپنا مشکل کشا ان کو سمجھتے ہیں، انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ایک تو انہوں نے کیا بتلایا کہ یہ ہمارے کون ہیں؟ سفارشی ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ دیکھو شرک، یہ ہے شرک، یہ ہے شرک، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے، اب وہ بھی اسی معنی میں ہے، یہ بھی اسی کی طرح دوسری بات ہے، لیکن ہے وہی حقیقی چیز، وہی چیز ہے جو پہلے والی ہے، لیکن دوسرے انداز سے مشرکین مکہ نے کہا، جسے قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں یوں بیان فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بنا لیا، دوسروں کو اپنا دوست بنا لیا، اولیاء بنا لیا، کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے، ارے ہم جو ان کو چڑھاتے ہیں، ان کو جو پکارتے ہیں، اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب، اللہ سے کیا کر دیں؟ کوئی سفارش کر دیں، قریب کر دیں، سفارشی ہی قریب کرتا، قریب کر دیں اللہ سے، بس ہم یہی وجہ ہے، ورنہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے لیے طواف کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، ہم سب کچھ تو کر رہے ہیں، تو ہم میں خرابی کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کذاب کفار، سورہ زمر آیت نمبر 3۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو جو تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کی عبادتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میرے دربار میں کسی کی سفارش نہیں چل سکتی ہے الا باذنی، سوائے میرے حکم۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سفارش کام کریں گی؟ تمہیں کس نے بتلایا؟ اتنبئون اللہ بما لا يعلم من في السماوات ولا في الارض، اللہ کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ زمین و آسمان میں جانتا ہی نہیں۔ کون سفارش کرے گا؟ کس کی سفارش کرے گا؟ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا؟ اللہ کی مرضی ہوگی، جس کو چاہے گا اللہ سفارش کا حکم دے گا۔ تم نے اپنی مرضی سے جس کو سفارشی بنا لیا ہے، تمہارے بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ جو اختلاف کر رہے ہیں توحید میں، انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن ان میں حکم صادر فرمائے گا، فیصلہ فرمائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے جھوٹوں کو اور ناشکروں کو، جو ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پہنتے ہیں، اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اللہ کے سورج کی روشنی اٹھاتے ہیں، اللہ کی ہواؤں سے سانس لیتے ہیں، اللہ کا دانا، اللہ کا پانی، سب کچھ کھا پی کر اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ اللہ کے سوا دوسروں کے در پر جاتے ہیں، تو یہ ناشکرے نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ میرے عزیزو، یہ ہے اصل حقیقت۔ اب آئیے یہ دیکھیں، عبادت 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 عبادت، وہ جو عبادت کرتے تھے وہ کیا عبادت تھی ان کی؟ کیا عبادت کرتے تھے جس کو ہر جگہ اللہ رب العزت نے کہا انہوں نے معبود بنا؟ دیکھیں، عبادت ایک ایسے ظاہری اور باطنی عمل کو کہا جاتا ہے، ظاہری اور باطنی عمل کا نام ہے جسے اللہ عز و جل کے لیے، اس ظاہری اور باطنی عمل کا نام ہے جسے نہایت ہی عزت، احترام، خشوع اور خضوع سے کیا جائے۔ اب یہ عمل جس کے لیے بھی کیا جائے وہ اس کا معبود ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہے نا؟ یہ سجدہ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور سجدہ ایک ایسی عبادت ہے، ظاہر ہے کہ جس میں آدمی اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے اور وہ یہ گویا اعلان کر رہا ہے کہ اب نہ میں اوپر دیکھ رہا ہوں نہ نیچے دیکھ رہا ہوں، اب کوئی بھی آئے میری گردن اڑا دے اللہ، اب تیرے دربار میں نے سر جھکا دیا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک اہم عبادت ہے۔ اب اس سجدے کو اگر آپ نے کسی اور کے لیے کر لیا تو اس گلاس کے لیے کر لیا تو یہ گلاس بھی آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ معبود بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو میرے عزیز، اسی طرح سے
مجرم جو ہوتا ہے، مجرم وہ جلدی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، بلکہ بہت مشکلوں کے بعد وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ مجرم جلدی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے جرم کو وہ تسلیم کرتا ہے۔ اور بھلا اس شخص کا حال کیا ہوگا جو جرم کا ارتکاب کرے اور نیکی سمجھ کے کرے؟ وہ تو اس سے بھی بڑے پیمانے کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی عام طور پر جو مجرمین ہیں وہ اپنے جرم کا ارتکاب ہی نہیں کرتے، کبھی جرم کا ارتکاب کر کے اس کا اقرار ہی نہیں کرتے، نہیں اقرار کرتے کہ میں نے جرم کیا۔ چہ جائے کہ وہ مجرم جو نیکی سمجھ کے کر رہا ہو، بھلائی سمجھ کے کر رہا ہو، خیر سمجھ کے کر رہا، وہ تو اور نہیں اپنے جرم کا ارتکاب کرے گا، وہ تو سمجھتا ہی ہے کہ یہ نیکی، وہ غلط کام کر رہا ہے کیا سمجھ کر؟ نیکی سمجھ کر۔ ہمارے ملکوں میں جو ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹ رہا ہے، کیا سمجھ کے کاٹ رہا ہے؟ مولانا لوگوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں، کیا اس کو مار ڈالو شہید کا درجہ مل جائے، ہاں ہاں اس کو گولیوں سے بھون دو شہادت پا جاؤ، یہ فتویٰ دیا ہوا۔ تو جو گولی مارتا ہے وہ نیکی سمجھ کے مار رہا ہے، وہ اسے غازی سمجھ کے مار رہا ہے۔ اسی دمام کا واقعہ، جبیل کا قاری محمد نعیم صاحب پاکستان کے درس دیا کرتے تھے جاوا سینٹر میں، آپ لوگوں کو نہیں معلوم، آج سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پاکستان کے تھے بیچارے، وہ درس دیا کرتے تھے دعویٰ سینٹر، اور جا کر کے فوجیوں میں درس دیا کرتے تھے جو لوگ ہندوستانی پاکستانی ہوتے تھے۔ ایک دن گھر میں آئے دوپہر کے وقت، اور گھر میں چادر ادھر پہنی، اپنے کپڑے اپڑے بدلے انہوں نے، بیوی سے بیٹھے پانی شانی پیے، اتنے میں گھر کی بیل بجی، گھنٹی بجی، گھنٹی انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک آدمی داڑھی اوڑھی رکھے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس نے کہا کہ قاری صاحب مجھے کچھ سوال کرنے ہیں، ہے نا، تو مجھے 10 منٹ چاہیے۔ قاری صاحب نے کہا تشریف لائیے، ان کو لے جا، اس کو لے جا کر کے گھر میں بٹھایا۔ اس نے کہا مجھے پانی پلا دیجئے۔ گھر میں آئے بیچارے پانی لینے کے لیے، اور جب پانی لے کے دروازے پہ پہنچے تو وہ بندہ دروازے کے پیچھے چپکے سے کھڑا تھا۔ جیسے ہی قاری صاحب اندر داخل ہوئے ویسے ہی پیر پھنسایا اور چڑھ گیا ان کے سینے پر، اور چھری سے ان کی گردن کاٹ دی۔ اسی 2 سال پہلے کا واقعہ، دمام کا واقعہ، جبیل کا واقعہ، گردن کاٹ دی، پیٹ پھاڑے، اور اس کے بعد میں وہ جب چیخ اٹھی اور دھماکے کی آواز، ان کی بیوی ان کے بچے نکلے بیچارے، دیکھی تو بیوی بے ہوش ہو کر کے گر گئی، اور وہ دروازہ کھول کے بھاگا، دروازہ کھول کر کے بھاگا۔ چنانچہ باہر جا کر کے پولیس کہیں، اب پولیس تو یہاں چلتی رہتی ہے، اب ہاتھوں میں چھری، خون، اس کو بھی بدحواسی ہو گئی، پولیس نے اس کو گرفتار کیا۔ پولیس نے جب گرفتار کیا اور اس کو پکڑا، اور اس کے بعد جب پوچھا تو کہا کہ ہمارے حضرت نے پاکستان سے بھیجا، ہم پاکستان کے ہیں، ہمیں خواب میں، کس میں؟ خواب میں حضرت جی نے آگے بتلایا کہ فلانا وہابی ہو گیا ہے، وہابی ہے، وہابیت کی تعلیم دیتا ہے، غیر مقلد ہے، بد مذہب ہے، اس کو قتل کر دو، جنت میں تم سیدھے چلے جاؤ گے۔ اور میں نے قتل کر دیا ہے، مجھے اس کا کوئی افسوس، اس کا کوئی غم نہیں۔ واللہ یہ زندہ واقعہ ہے، یہی کا جبیل کا زندہ واقعہ ہے۔ اس حنفی مقلد کو، یہ جاہلوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے جگادری، شیخ الحدیث، علامہ، پیر، بیعتیں، رسیاں پھینکتے ہیں۔ رسیاں کیوں بیعتیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کے پکے چھٹے ہوئے غلام بن جاؤ، ضمیر فروش ہو جاؤ، بالکل جو کہیں وہی کرو، بس قرآن اور سنت سائڈ میں، وہ کہاں تم سمجھ سکتے ہو؟ اس لیے تمہارے دماغوں کے اوپر قدغنیں لگائی جاتی ہیں۔ کاٹ دیا، جیل میں پڑا سڑ رہا ہے وہ بیٹا، چھوٹا سا بچہ بھی، جب 17-18 برس کا ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اب اس کی آنکھیں کھلی، اب توبہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جرم کا ارتکاب آدمی جب نیکی سمجھ کے کرے تو اس کو ذرا سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا۔ آج یہ مسلمان جو شرک کے اندر، بدعات کے اندر، خرافات کے اندر ڈوبا ہوا ہے نا، یہ اسے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ کیا سمجھ کے؟ کہو ان سے کہ بھیا یہ جو باتیں بھی کر رہے ہو، تمہاری تسبیحیں بھی ڈھکل رہے ہو، یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں جی دل پڑھ رہا ہے، دل شب برات میں 100 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہو؟ نیکی، اللہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟
یہ دوڑ دھوپ کر کر کے راستوں پہ کھڈے کیوں کر رہے ہو, کیوں ادھر ادھر چلت پھرت ہو رہی ہے؟ نیکی سمجھ کے, دین سمجھ کے کیا جا رہا. یہ قبروں کے اوپر مجاوری, یہ پلیتے, یہ جھنڈے, یہ علم, یہ چدے, یہ ڈھول, یہ تاشے, یہ نیاز, یہ بارہویں, یہ گیارہویں, یہ تیرہویں, یہ شب برات کے حلوے اور ماڈے, یہ رجب کے اور کوڑے اور شب عید میلاد النبی اور شب, یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ جو جرم نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہو, آدمی اس کا کبھی اقرار نہیں کرتا ہے, بلکہ اس کے اوپر ڈٹا رہتا ہے, حالانکہ وہ جرم ہے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اللہ عز و جل نے یہی ان کو فرمایا, مشرکوں کو, کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ان بڑے بڑے لوگوں کو جو تصویریں رکھے پوج رہے ہیں, یہ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں, اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہم ان کو سجائے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے اپنی درخواستیں رکھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں اور ان کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب جھوٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی نیکیاں قابل قبول نہیں. نیکیاں وہی قابل قبول ہیں جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی, اس کے علاوہ کوئی نیکی قابل قبول. اللہ نے فرمایا, اور وہ مشرکین جو تھے, سنو یہ بھی حقیقت سنو, وہ مشرکین جب ان کو پوجتے تھے یا جن کو پکارتے تھے, ابھی میں نے بتلایا, وہ یہ عقیدہ تھوڑی رکھتے تھے کہ یہ طاقتیں ان کے اندر پہلے سے موجود ہیں اور یہ سب کچھ یہی مالک ہیں, بلکہ وہ یہ کہتے تھے ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. ان کو کس نے عطا فرمایا؟ ہمارے ہاں آج کل یہی چل رہا ہے. ان سے کہو بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا بیاں اللہ دے رہا ہے, تجھے کیا تکلیف ہے بھائی؟ اللہ نے عطا فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ عطا فرمایا. ایسی ایسی دلیلیں علم گلم کی, اللہ نے عطا فرمایا. ان کو کس نے بتلایا کہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا بھائی؟ اس فاسق و فاجر کو, مشرک کو, جو کہہ رہا کرامتیں دکھا رہا, اس کو اللہ نے عطا فرمایا. کیا کوئی مشرک اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بدعتی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور یہ بدعتی کہہ رہا ہے کہ اس کو اللہ نے عطا فرمایا. اللہ قرآن کریم کے اور وہ حدیث شریف میں صحیح مسلم کتاب الحج باب التلبیہ کے اندر کفار و مشرکین کا یہی عقیدہ تھا. وہ کیا کہتے تھے جب احرام باندھتے تھے نا, جب وہ احرام باندھتے تھے تو لبیک پکارتے تھے. ہم آپ سمجھ رہے ہیں ہم ہی لبیک پکارتے ہیں, وہ بھی لبیک پکارتے تھے. اور لبیک کیسے پکارتے تھے سنو, صحیح مسلم کتاب الحج باب التلبیہ, اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. مشرک کبھی نہیں کہتا کہ میں شرک کر رہا ہوں. وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک, اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. ہزار چوہے کھا کے بلائی حج کرنے چلی. یہ کہہ رہا ہے میں شرک نہیں کر رہا ہوں. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ میں شرک, ہم کہاں شرک کر رہے ہیں, شرک تھوڑی ہے. آج یہی دھاندلی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے لوگوں؟ آج یہی دھاندلی چل رہی ہے کہ شرک کر کے اپنے جرم کا اقرار وہ نہیں کر رہے ہیں کہ میں شرک کر رہا ہوں. حالانکہ اللہ فرما رہا ہے یہی شرک کرنا کہ جو تم نے اللہ کے سوا, اللہ کے دربار میں جو سفارشی اور مقرب جن کو تم نے بنایا ہوا ہے, ما انزل اللہ بہا من سلطان, جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے یہی شرک. جب کفار مکہ یہاں پہنچ, جب کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, ہم حاضر ہیں, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہیں رک جاؤ, یہیں رک جاؤ, یہیں ٹھہر جاؤ, بس یہی توحید ہے. یہی کیا ہے؟ یہی توحید. لیکن اس کے بعد وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ, وہی کے بعد, لیکن کے بعد, مگر کے بعد, مگر مت چھاتا ہے, مگر کے بعد موت ہے, مگر کے بعد عقلوں کا ماتم ہے, مگر کے بعد وہیں پہ فتنے اور فساد ہیں. وہ کیا کہتے تھے کفار مکہ؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک, مگر اے اللہ تیرا ایک شریک ہے, تملکہ الا شریکا ہوا لک وتملکہ وما ملک, پر ایک شریک ہے جو تیرا ہی ہے, جو تیرا ہی محترم بندہ ہے,
تو اس کا بھی مالک ہے اور جس چیز کا وہ مالک ہے اس کا بھی